کیا ایران جنگ نے امریکی ڈپلومیسی کی کمزوری بے نقاب کر دی؟ اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پرشین گلف کے گرم پانیوں میں امریکی جنگی جہاز ابھی تک گشت کر رہے ہیں۔ تہران اور تل ابیب کے درمیان بندوقیں وقتی طور پر خاموش ضرور ہوئی ہیں، لیکن علاقے کی فضا میں بارود کی بو اب بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں خیال کیا گیا تھا کہ شاید چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، 100 دن سے زیادہ عرصے تک مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیے رہی۔ میزائل فضا کو چیرتے رہے، تیل کی منڈیاں لرزتی رہیں اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں یہ کرائسس ایک بڑی ورلڈ وار کا پیش خیمہ تو نہیں۔ بالآخر واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے اور دونوں فریقوں نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ ختم ہو گئی ہے یا یہ صرف ایک وقفہ ہے اس طوفان سے پہلے جو دوبارہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ اس کرائسس نے صرف ایران اور امریکہ کے تعلقات ہی نہیں بلکہ امریکی ڈپلومیسی کی اندرونی حالت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جنگ کے سینسٹیو دنوں میں گلف کی زیادہ تر اہم اسٹیٹس میں امریکہ کے پرماننٹ ایمبیسڈرز موجود ہی نہیں تھے۔ سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور عراق جیسے ملک جو پاسبلی ایرانی ریاکشن کی زد میں آ سکتے تھے، واشنگٹن سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے روایتی سورس سے محروم تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی بلکہ ایمبیسیز، بند کمروں اور خفیہ بات چیت کی میزوں پر بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری ورلڈ وار سے لے کر کولڈ وار تک امریکی ڈپلومیسی دنیا بھر میں واشنگٹن کی آنکھ اور کان سمجھے جاتے تھے، مگر کرٹکس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہی ڈپلومیٹک اسٹرکچر کمزور پڑ گیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ایران کے میزائل لانچرز الرٹ پر ہوں، دوسری طرف امریکی کیریئرز گلف کے پانیوں میں جمع ہو رہے ہوں، اور تیسری طرف وہ ملک جو پاسبلی جنگ کی پہلی زد میں آ سکتے ہیں واشنگٹن سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے مستقل امریکی ایمبیسڈر ہی نہ پائیں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایران جنگ کے دوران حقیقت تھی۔ سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور عراق میں امریکہ کے ایمبیسڈرز کی کرسیاں خالی تھیں۔ یہ وہی ملک تھے جن کے فضائی اڈے، بندرگاہیں اور ملٹری انسٹالیشنز کسی بھی لمحے ایرانی ریاکشن کا نشانہ بن سکتی تھی۔ عام حالت میں جب کوئی کرائسس جنم لیتا ہے تو ایمبیسڈر صرف پیغام رسانی نہیں کرتا، وہ خطرات کا اندازہ لگاتا ہے، اپنے ملک کو گراؤنڈ ریالٹیز سے آگاہ کرتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے شہریوں اور ڈپلومیٹک ٹیم کے انخلا کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس بار بہت سی جگہوں پر یہ رول موجود ہی نہیں تھا۔ بعض فارمر امریکی ڈپلومیٹس کے مطابق اگر ایکسپیرینسڈ ایمبیسڈر موجود ہوتے تو وہ جنگ کے شروع سے پہلے ہی خطرات کی گھنٹی بجا دیتے۔ جب امریکی بیڑے ساحلوں کے قریب جمع ہو رہے تھے تو ہر سمجھدار کمنٹیٹر کو معلوم تھا کہ یہ علاقہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ واشنگٹن میں ایک زمانہ تھا جب فارن آفس کو دنیا کی سب سے طاقتور ڈپلومیٹک مشین سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ انسٹیٹیوشن تھا جس نے سرد جنگ میں امریکہ کے الائز کو جوڑے رکھا، مڈل ایسٹ میں پیس ایگریمنٹس کی بنیاد رکھی اور دنیا کے تقریباً ہر بڑے کرائسس میں رول ادا کیا۔ مگر آج بعض فارمر ڈپلومیٹس اسے ایک ایسی ریل گاڑی سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے ڈبے ایک دوسرے سے ٹکراتے جا رہے ہوں۔ رپورٹس کے مطابق ہزاروں ایمبیسی کے افسران یا تو فارغ کیے جا چکے ہیں یا سسٹم چھوڑ چکے ہیں۔ ایکسپیرینس، اسکلز، مہارت اور علاقے کی سمجھ آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایران جیسے کمپلیکیٹڈ کرائسس کے دوران امریکہ کے پاس میزائل تو تھے، جنگی جہاز بھی تھے، لیکن کئی جگہوں پر ڈپلومیٹک نیٹ ورک کمزور دکھائی دیا۔ ایران نیگوسیشنز کے دوران ایک غیر معمولی منظر سامنے آیا۔ ٹریڈیشنل ڈپلومیٹس کے بجائے بات چیت کی لیڈرشپ
ایسے لوگ کرتے رہے جو بنیادی طور پر کاروباری دنیا سے آئے تھے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرارڈ کشنر بھی ہر اہم بات چیت میں موجود تھے۔ غزہ، یوکرین اور ایران، ہر جگہ انہی ناموں کا چرچا تھا۔ یقیناً تاریخ میں حکمران اپنے قریبی لوگوں کو خصوصی انوائے بنا کر بھیجتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹس، نیوکلیئر اور ایٹمک ایشوز کے ایکسپرٹس، ایران کے ایکسپرٹس اور ریجن کے انالائز کو فیصلہ لینے سے دور کر دیا گیا تھا؟ کرٹکس کا جواب ہاں میں ہے۔ ان کے مطابق ایران جیسے ملک کے ساتھ بات چیت صرف پولیٹیکل ریلیشنز کی بنیاد پر نہیں چل سکتی۔ وہاں زبان، تاریخ، مذہبی سوچ، علاقائی بیلنس اور سائیکولوجیکل حربوں تک کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ موقع آیا جس نے دنیا بھر کے ڈپلومیٹک سرکلز کو چونکا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایگریمنٹ نہ ہوا تو ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ واشنگٹن سے نکل کر یوروپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کے کیپٹلز تک پہنچا۔ کئی حکومتوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا امریکہ واقعی کسی بڑے فوجی آپریشن پر غور کر رہا ہے۔ کیا یہ صرف سائیکولوجیکل دباؤ تھا یا اس کے پیچھے کوئی پریکٹیکل پلان بھی موجود تھا؟ ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق بعض ساتھی ملکوں کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات نے دی کہ واشنگٹن کے اندر بھی ہر کوئی پریزیڈنٹ کے بیان کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور جب الائز کو وضاحت یا ایکسپلینیشن نہ ملے تو بے یقینی بڑھ جاتی ہے۔ پرانے اور موجودہ امریکی افسران کے مطابق فورن آفس میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا جہاں لوگ بعض اوقات اپنی اصل رائے دینے سے بھی ہچکچانے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی بات ایڈمنسٹریشن کے اسٹینڈ سے الگ نہ نکل آئے، کہیں وہ اگلی برطرفیوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں۔ سیاسی نظاموں میں اختلاف رائے کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن بڑی طاقتوں کے اداروں میں یہی اختلاف رائے غلط فیصلوں کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہر شخص صرف یہ سوچنے لگے کہ اوپر والے کیا سننا چاہتے ہیں، پالیسی میکنگ محدود ہونے لگتی ہے۔ ایران جنگ کے دوران ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ مارکو روبیو نہ صرف منسٹر آف اسٹیٹ تھے بلکہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کی ذمہ داری بھی سنبھال رہے تھے۔ امریکی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی دونوں کے اہم دھاگے ایک ہی دفتر میں جمع ہوتے جا رہے تھے۔ کرٹکس کے مطابق اس سے فیصلہ لینے کا دائرہ مزید محدود ہوا اور طاقت چند ہاتھوں میں کنسنٹریٹ ہوتی چلی گئی۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ اچھی ڈپلومیسی وہ جنگ ہے جو لڑی نہ جائے۔ کسی بھی ملک کی اصل طاقت صرف اس کے میزائل، ٹینک یا جنگی جہاز نہیں ہوتے۔ اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کرائسس کو قابو کر لے۔ یہی کام ڈپلومیسی کرتی ہے۔ جب ڈپلومیسی مضبوط ہو تو الائز سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، دشمن کوشش رہتا ہے اور غلط فہمیاں یا مس انڈرسٹینڈنگز کم پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب ڈپلومیسی کمزور ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ ایک ہی راستہ بچتا ہے، فوجی طاقت، اور تاریخ بتاتی ہے کہ فوجی طاقت مسائل کو ختم کرنے سے زیادہ انہیں بڑھا بھی سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ میزائل خاموش ہیں، فائر بندی نافذ ہے، لیکن اس پوری جنگ نے ایک بڑا سوال چھوڑ دیا ہے۔ کیا امریکہ اب بھی وہی ڈپلومیٹک طاقت ہے جس نے دوسری ورلڈ وار کے بعد ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی تھی، یا واشنگٹن ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں ایکسپیرینسڈ امبیسڈرز یا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے اور فیصلے چند قریبی ایڈوائزرز اور بہت ہی لمیٹڈ اور چھوٹے سے سرکلز کے ذریعہ کیے جائیں گے؟ ایران جنگ شاید ختم ہو گئی ہو، مگر امریکی ڈپلومیسی کے فیوچر پر بحث ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں یہی بحث دنیا کے اگلے بڑے کرائسس کی سمت متعین کریں۔ اس ٹاپک پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں اور انتظار کریں کسی دوسری ویڈیو کا۔ تب تک ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔